بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تاریخ امت مسلمہ، مصنف مولانا محمد اسماعیل ریحان، استاد تاریخ اسلام، جامعۃ الرشید۔ تیسرا باب، خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ قسط نمبر 8۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر ایک ناروا الزام اور اس کا جواب۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ مالک بن نویرہ کے قتل میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ہرگز کوئی کردار نہیں تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ایک رات شدید سردی کے پیش نظر قیدیوں کے بارے میں سپاہیوں کو ہدایت دی کہ ادفئوا اسراکم، اپنے قیدیوں کو حرارت پہنچاؤ، یعنی ان کو گرم کپڑے، لحاف وغیرہ فراہم کرو۔ اس علاقے کی زبان لغت بنی کنانہ میں یہ لفظ قتل کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس لیے بعض سپاہیوں نے غلط فہمی میں قیدیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ حضرت خالد موقع پر پہنچ کر منع کرتے، مالک بن نویرہ بھی ان سپاہیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس واقعے پر رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جب اللہ کسی سانحے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کی بیوہ ام تمیم کی اشک شوئی اور کفالت کی خاطر اس کی عدت گزرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیا۔ غور فرمائیے، اگر حضرت خالد رضی اللہ عنہ مالک بن نویرہ کے قتل کے قصداً مرتکب ہوتے تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا کہ ام تمیم ان سے نکاح کرتیں، بلکہ وہ عربوں کی طبعی غیرت کے مطابق مقتول شوہر کا بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی۔ یہ بات بھی تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، یہاں تک کہ دیت کا بوجھ بھی ان پر نہیں ڈالا۔ اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ ان کے نزدیک بھی بے قصور تھے۔ اگر واقعہ ویسے ہوتا جیسے غیر محتاط مورخین بیان کرتے ہیں، یعنی حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا ہوتا اور پھر اس کی بیوی کو زبردستی اپنے نکاح میں داخل کیا ہوتا، تو ممکن نہیں تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس ظلم کو برداشت کر جاتے۔ مسیلمہ کذاب کا فتنہ۔ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں میں مسیلمہ کذاب کی طاقت سب سے زیادہ تھی، جو جزیرۃ العرب کے مشرقی علاقے نجد سے نمودار ہوا تھا۔ وہ نہایت مکار اور شاطر تھا۔ میٹھی میٹھی باتوں اور خوبصورت وعدوں سے لوگوں کا دل جیتنا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ وہ اپنے ہاں مسلمانوں کی طرح اذان اور نماز کا اہتمام کرواتا تھا۔ بنو حنیفہ کا سارا قبیلہ اس کے گرد جمع ہو گیا تھا۔ یمامہ کو اپنا مرکز بنا کر اس نے اسے مکہ مکرمہ کی طرح حرم قرار دے دیا تھا۔ قرآن مجید کے اسلوب سے ملتی جلتی آیات بنانے کی بھی ناکام کوششیں کرتا رہتا تھا۔ اس کی جعلی وحی کے چند نمونے ملاحظہ فرمائیے۔ وَالشَّاءِ وَأَلْوَانِهَا وَأَعْجَبُهَا السُّودُ وَأَلْبَانُهَا وَالشَّاءُ السَّوْدَاءُ وَاللَّبَنُ الْأَبْيَضُ إِنَّ هَذَا لَعَجَبٌ مَحَضٌ وَقَدْ حُرِّمَ الْمَذْقُ فَمَا لَكُمْ لَا تَمَجَّعُونَ۔ قسم ہے بکریوں اور ان کے رنگوں کی، ان میں سے کالی بکریاں اور ان کا دودھ سب سے عجیب ترین چیز ہیں۔ بکریاں کالی اور دودھ سفید، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یقیناً لسی حرام کر دی گئی ہے، تو تمہیں کیا ہوا کہ تم دودھ کے ساتھ کھجوریں نہیں کھاتے؟ یا ضفدع ابنت ضفدع نقی ما تنقین اعلاکی فی الماء واسفلکی فی الطین للشارب تمنعین ولا الماء تکدرین۔ اے مینڈکی کی بچی، جسے تو صاف رکھے وہ صاف ہوا، تیرا بالائی بدن پانی میں اور نچلا مٹی میں، نہ تو پانی والے کو روکتی ہے نہ پانی کو گدلا کرتی ہے۔ والمبذرات زرعا والحاصدات حصدا والذاریات قمحا والطاحنات طحنا والخابزات خبزا والثاردات ثردا واللاقمات لقما إهالة وسمنا لقد سبقتم على أهل الوبر وما سبقكم أهل المدر ريفكم فامنعوه والمعتر فآووه۔ قسم ہے ان عورتوں کی جو کھیت میں بیج بوتی ہیں، جو فصل کاٹتی ہیں، جو گندم کے دانے بکھیرتی ہیں، جو آٹا پیستی ہیں، جو روٹی پکاتی ہیں، جو سرید تیار کرتی ہیں، جو لقمے بناتی ہیں سالن اور چربی کے ساتھ۔ بے شک تمہیں خانہ بدوشوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ دیہاتی تم سے آگے نہیں، اپنی زرخیز زمین کا دفاع کرو اور سوالی کو پناہ دو۔
مسلمہ کے پیروکار اس قسم کی عجیب و غریب آیتوں کو بڑے شوق سے سنتے، ان میں سے زیادہ تر جانتے تھے کہ یہ جھوٹا نبی ہے، مگر نسلی تعصب نے انہیں گمراہ کر دیا تھا۔ یہ لوگ عربوں کے مشہور قبیلے ربیعہ کی شاخ تھے جو زمانہ دراز سے مضر کے مخالف تھا، جبکہ قریش جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبی تعلق تھا مضر ہی کی شاخ تھے۔ ربیعہ والوں کو حسد تھا کہ نبی مضر میں کیوں پیدا ہوا، اب جبکہ ان کے ایک فرد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، انہیں بدلہ لینے کا گویا بہانہ ہاتھ آ گیا تھا۔ ان کا نسلی تعصب اس قدر بڑا ہوا تھا کہ جب مسلمہ کا ایک پیروکار سے پوچھا گیا کہ کیا وہ واقعی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مسلمہ نبی ہے، تو اس نے جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور مسلمہ جھوٹا، مگر مجھے مدینہ کے سچے نبی سے یمامہ کا جھوٹا نبی زیادہ پسند ہے۔ اس قبائلی عناد کے ساتھ علاقائی سیاسی مفادات کی امیدیں بھی تھیں جنہوں نے ہزاروں افراد کو مسلمہ کے گرد جمع کر دیا تھا۔ مسلمہ کی یہ طاقت اس وقت اور بڑھ گئی جب جھوٹی نبیہ سجاح اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ یمامہ پہنچی اور مسلمہ سے دو بدو بات چیت کی۔ مسلمہ نے اسے سبز باغ دکھایا کہ وہ دونوں مل کر عرب کو فتح کریں گے۔ سجاح نہ صرف آمادہ ہو گئی بلکہ اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے مسلمہ کی طرف سے رشتے کی پیشکش بھی منظور کر لی۔ شادی کے بعد جب سجاح واپس اپنے لشکر میں آئی تو اس کے عقیدت مندوں نے پوچھا، آپ کو مہر میں کیا دیا گیا؟ بولی، کچھ بھی نہیں۔ وہ بگڑ کر بولے، واپس جائیے اور کچھ مہر لے کر آئیے۔ سجاح یہ مطالبہ لے کر اپنے فریبی شوہر کے پاس گئی تو اس نے بڑی بے نیازی سے کہا، اپنی قوم میں اعلان کروا دو کہ مسلمہ نے ان کے ذمے سے 2 نمازیں معاف کر دی ہیں، فجر اور عشاء۔ سجاح کے پیروکار اس انوکھے مہر سے بڑے خوش ہوئے کہ 2 نمازوں سے جان چھوٹی۔ وہ دل و جان سے سجاح کے ساتھ ساتھ مسلمہ کے بھی گن گانے لگے۔ مسلمہ پوری طرح مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کو مٹانے کے لیے آمادہ تھا۔ اس کی اس اسلام دشمنی کا یہ عالم تھا کہ آتے جاتے اور آس پاس سے گزرتے ہوئے ہر مسلمان کو پکڑ لیتا اور زبردستی اپنا کلمہ پڑھوانے کی کوشش کرتا، جو نہ مانتا اسے قتل کر دیتا۔ ایک صحابی عبداللہ بن وہب رضی اللہ عنہ کا گزر اس طرف سے ہوا تو مسلمہ نے انہیں بھی گرفتار کر لیا اور اپنا کلمہ پڑھنے پر مجبور کیا۔ جب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی دی گئی رخصت الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زبانی اقرار کر لیا، چنانچہ مسلمہ نے انہیں قتل کرنے کی بجائے قید کر دیا۔ مشہور دلیر صحابیہ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو بھی مسلمہ نے گرفتار کر لیا تھا۔ ان کی مسلمہ سے تکرار ہوئی۔ مسلمہ انہیں کہتا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ وہ کہتے، ہاں بالکل۔ مسلمہ پوچھتا، اور کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ ان جان بن جاتے، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ مسلمہ ان کا ایک ایک عضو کٹواتا چلا گیا، مگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے برملا اظہار سے باز نہ آئے اور اس طرح شدید ترین اذیتیں سہتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہاں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔